لیس علیک ھداھم، لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں، یعنی کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں کہ کسی کو جبرن کوئی سیدھے رستے پہ لگائے۔ ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے، تمہارے اپنے حق میں اچھا ہے، تمہیں کو اس کا فائدہ ملے گا۔ آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دے دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی، یعنی سب واپس تمہاری طرف لوٹ کر آئے گا۔ اس لیے انسان جب کسی کو دے رہا ہو تو اس وقت کبھی بھی دل چھوٹا نہ کرے۔ وہ دینے کا لمحہ مشکل ضرور ہوتا ہے، یا وہ فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ انسان جب صدقہ نکالتا ہے تو 70 شیطانوں کے جبڑے توڑتا ہے تب وہ نکال پاتا ہے، یعنی اتنا اس کو سخت مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں انسان جب دے رہا ہو تو اپنے دل کو یہ تسلی دے کہ یہ میں اپنے کل کے لیے جمع کر رہا ہوں۔ جیسے دنیا میں جا کے انسان اپنی سیونگز جو ہے یا جمع پونجی جو ہے بینک میں یا کہیں پر بھی جمع کرتا رہتا ہے، سیو کرتا رہتا ہے، حالانکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ جو کچھ یہاں ہے وہ سب یہیں رہ جائے گا۔ تو صرف سوچ بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر انسان یہ سوچ لے کہ میں یہ کل کے لیے جمع کر رہا ہوں، کسی کو نہیں دے رہا، جا کہیں نہیں رہا، یہ میں اپنے ہی لیے کہیں اکٹھا کر رہا ہوں، تو یہ چیز اس کو اور زیادہ حوصلہ دے گی، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دینے کا حوصلہ پیدا کرے گی اس کے اندر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کہاں دے، کس کو دے؟ ویسے تو بہت ضرورت مند ہے، اور کسی کو بھی کچھ بھی دے گا تو اس کے لیے فائدہ ہے، لیکن فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، یعنی جو اللہ کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی دنیا بنانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو مختلف قبائل سے ہجرت کر کے آپ کے پاس آئے تھے، اور ان کے گھر بار، ان کے بزنسز، ان کے کاروبار سب پیچھے تھے، اور جب وہ مدینہ تشریف لائے وہ سب لوگ، تو وہاں پر وہ اصحاب صفہ کے نام سے مشہور ہوئے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دن رات تعلیم بھی حاصل کی، اور وہ ایک طرح کی سٹینڈنگ آرمی بھی تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے کے لیے اعلان کرتے تو سب سے پہلے وہ لوگ حاضر ہو جاتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے پاس مدینہ میں کوئی کام نہیں تھا کہ جسے وہ کرتے، اور اگر وہ کام میں لگ جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے کیسے؟ تو ان وجوہات کی بنا پر وہ ایک طرح سے ایک جگہ رک گئے تھے۔ تو مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے بہترین صدقہ ان پر خرچ کرنا ہے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں جو ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ بہت خوشحال ہیں، یعنی چونکہ وہ کسی سے مانگتے نہیں، کسی کے پیچھے نہیں پڑتے، اپنی محتاجی کا رونا نہیں روتے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں۔ تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسا نہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگے، کیونکہ وہ کوئی اصلاً فقیر تھوڑی ہے کہ یا پیچھے سے ان کے آباء و اجداد کوئی محتاج یا فقیر لوگ نہیں تھے، بلکہ وہ کسی کاز کے لیے جب نکلے تو ضرورت مند ہو گئے، جیسے کوئی مسافر نکلتا ہے تو ضرورت مند ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید میں جہاں کہ خرچ کی مدات بتائی گئی وہاں وابن السبیل کا بھی ذکر آتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، ان کی مدد میں جو مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے چھپا نہ رہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں ضرور دے گا۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو لوگ اپنے مال شب و روز، رات اور دن، کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں۔ اب یہاں پر ہر حال میں، یعنی انسان پوچھتا ہے نا کہ اب کس کو دینے کے بعد یہ کہ کب دوں، فرمایا اس کا کوئی وقت نہیں ہے، جب بھی ہو دو، دن کو بھی دو، رات کو بھی دو، دکھا کے دو، چھپا کے دو، بس دو، کیونکہ اصل مقصد پورا کرنا ہے، نہ کہ صرف انسان اسی چیز میں پڑا رہے کہ اچھا دن کو زیادہ بہتر ہے یا رات کو زیادہ ثواب ہے۔ ثواب کا تعلق انسان کی نیت کے ساتھ ہے اور کوالٹی آف عمل کے اوپر ہے کہ کس قسم کا کام کر رہے ہو۔
اب آپ دیکھیے کہ یہ جو چھپا کر صدقہ دینا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ 7 لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن کوئی اور سایہ نہ ہوگا. ان میں سے ایک وہ شخص کہ جس کا دایاں ہاتھ اگر کچھ خیرات کرے تو بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتا ہو، اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہ ہو کہ اس شخص نے کیا خرچ کیا، یعنی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا، تو اس کا اتنا بڑا اجر و ثواب اسے قیامت کے دن ملے گا. اور پھر بالکل وہ بے خوف ہوں گے، بے غم ہوں گے، مطمئن، مسرور، خوش، جبکہ وہ دن ہر شخص کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا، یعنی قیامت کا دن. اس کے برعکس اب صدقات کے بعد دوسری طرف سود کا ذکر ہے. فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، خبتی بنا دیا ہو. ہمارے دین میں جو زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے کہ مسلمان کے مال کے اندر اگر ایک مخصوص مقدار اس کے پاس آ جائے تو پھر ایک اسپیسیفک پرسنٹیج جو ہے وہ اللہ کے راستے میں اللہ کی خاطر ضرورت مندوں کو دے. اب اس میں انسان دراصل اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی ضروریات کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے، اور اس درجے خیال رکھتا ہے کہ اپنی خون پسینے کی کمائی کا ایک مخصوص حصہ اپنا ہی نہیں سمجھتا بلکہ اسے وہ دوسروں پر ہی خرچ کرتا ہے، وہ نکالتا ہی نکالتا ہے اپنے مال میں سے. حقیقت یہ ہے کہ اسلام دینے والا مزاج پیدا کرتا ہے. اس کے برعکس سود انسان میں خود غرضی پیدا کرتا ہے. جب دوسرا شخص محتاج ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، تو وہ اس کی ضرورت پوری کرنے کی بجائے اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، اس سے مزید فائدہ اٹھاتا ہے، اور اگر اس کو قرض دیتا ہے تو اس قرض پر مزید مال بٹورتا ہے. یہ دو بالکل مختلف قسم کی ذہنیتیں ہیں. اسلام دوسروں کا احساس کرنا سکھاتا ہے، خود غرضی نہیں. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سود لینے والے کو خبتی انسان سے تشبیہ دی ہے کہ گویا اس کے اوپر پاگل پن کا دورہ پڑ گیا ہے. یعنی ایسا موقع کہ جس وقت اسے دوسروں کی ہمدردی کرنی چاہیے تھی، وہ اس موقع کو ایک سنہری موقع جان کر اپنے مال پر مزید مال بڑھا رہا ہے، کیونکہ ربا جو ہے وہ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے بڑھانا. فرمایا اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ دونوں میں بہت فرق ہے. تجارت میں انسان وقت، محنت، سرمایہ، صلاحیت لگاتا ہے، رسک لیتا ہے، جبکہ سود میں انسان صرف سرمایہ لگاتا ہے اور سرمایہ پر مزید سرمایہ اس کو مل رہا ہوتا ہے. نہ اس کا وقت لگتا ہے، نہ محنت لگتی ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی رسک ہوتا ہے. ایک مقرر آمدنی اس کو ہر صورت میں ملتی چلی جاتی ہے. اس لیے ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچ جائے کہ سود کو اللہ نے حرام کیا ہے اور آئندہ کے لیے وہ سود خواری سے باز آ جائے، تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے تو معاف کر دے اور چاہے پکڑے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ، اور یہ حکم سننے کے بعد جو پھر واپس پلٹ کے یہی کام کرے، نہ اس حرکت کو چھوڑے اور نہ توبہ کرے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، ایسے لوگ آگ کے ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی سود کا لین دین گویا آگ کا ٹکڑا ہے جو انسان لے رہا ہوتا ہے. اس لیے ہر انسان کو جس کے اندر ایمان ہے اسے اس بارے میں لازماً سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی سے ہر طرح سے سود کو پاک کر لے. تو ہر وہ شخص جس کے اندر ایمان ہے، ہر وہ شخص جو حساس ہے، اسے اپنی زندگی سے سود کو بالکل نکال دینا چاہیے اور اپنی زندگی کو سود سے پاک کر لینا چاہیے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود ختم کرتا ہے اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے. یعنی صدقات پر ابھارتا ہے جبکہ سود کو ختم کرنا چاہتا ہے. اب سوچئے ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارا دل کیا چاہتا ہے، ہم کیا سوچ رکھتے ہیں.
واللہ لا يحب کل کفار اثیم، اور اللہ کسی ناشکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی ایسے لوگ جو اللہ کی بات نہ مانے وہ اللہ کی پسندیدہ نہیں ہو سکتے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، یعنی محفوظ ہے۔ ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید وارننگ دیتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ربا میں سے، سود میں سے جو بھی تمہارا باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، اگر تم واقعی ایمان لانے والے ہو، یعنی اگر تم مومن ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہیں چھوڑتے، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا، اللہ کی یہ بات نہیں مانی، تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ سوچئے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جنگ کا اعلان کر دے، پھر کیا وہ کہیں سے بھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ ہم سب تو اس بات کے محتاج ہیں کہ اللہ ہم پر رحمت فرمائے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پئیں اور جنت میں ہمیں ان کی رفاقت نصیب ہو۔ لیکن اگر ہم اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ جس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں، جنگ کے لیے تیار ہوں، کیا اس بات پر وہ شفاعت بھی کریں گے؟ امپاسبل۔ اس لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ انسان ہر حال میں اس چیز کو چھوڑ دے۔ وَإِن تُبْتُمْ، یعنی توبہ کر لے، اور اگر تم نے توبہ کر لی، تم باز آ گئے، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو، یعنی سود چھوڑ دو اور اصل مال واپس لے لو جو قرض دیا ہوا ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو، یعنی اگر مقروض زیادہ ہی ضرورت مند ہے تو جو تم نے قرض کے طور پر دیا تھا اس کو واپس نہ لو، صدقے میں چھوڑ دو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے۔ اس دن کا خوف کرو، یعنی قیامت کے دن کا۔ لیکن ہر انسان کی قیامت کب ہوتی ہے؟ جو اس کی موت کا دن ہوتا ہے، یعنی وہ دن جلد آنے والا ہے جب تم دنیا کے یہ سارے مال و دولت، یہ سب کارخانے اور یہ سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ اللہ کے حضور جاؤ گے۔ اس دن تمہارے ساتھ قبر میں کون جائے گا؟ اس دن تمہارا مال کس کے کام آئے گا؟ کس کو فائدہ دے گا؟ سوچو، ڈرو اور بچو، کیونکہ وہ واپسی تو لازم ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی کا، نیکی ہو یا بدی، پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ سود کے بعد اب مالی معاملات میں قرض کے لین دین کے اوپر بات مزید ہو رہی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، یعنی تحریری شکل میں رکھو۔ ادھار کے لیے کاغذی ثبوت ضروری ہے۔ فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے، جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی صلاحیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہو، یعنی قرض لینے والا، وہ ڈکٹیٹ کرائے۔ اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے، یعنی پوری صحیح فگر لکھے۔ لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو، یعنی گنگا ہو، بول نہ سکتا ہو، تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے۔ پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی کر لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں۔
تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد کرا دے. یعنی یہ عورت کی سہولت کے لیے رکھا گیا کہ اس کے ساتھ ایک سپورٹر بھی ہو. ایسا نہیں کہ اس کے ساتھ ڈسکریمنیشن کی گئی، کیونکہ گواہی دینا ایک ذمہ داری ہے، ایک بوجھ ہے، تو اس بوجھ کو بانٹ دیا گیا. اور پھر یہ نہیں کہا کہ دونوں کورس میں بول کے گواہی دیں گے، ہاں دوسری صرف سپورٹر ہوگی، گواہی تو ایک ہی کی ہوگی. اگر اس کو اس وقت کوئی بھول چوک لاحق ہو جائے تو دوسری مدد کر دے. اور یہ عورتوں کے مخصوص حالات کی وجہ سے، ان کے جسمانی نظام میں مختلف تبدیلیوں کی وجہ سے ان پر جو کیفیات آتی ہیں اور بھول چوک کا سلسلہ جاری رہتا ہے، تو اس کے لیے سہولت دے دی گئی، آسانی دے دی گئی. یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو. یعنی ہر ایک کو گواہ نہیں بنایا جا سکتا، سینسیبل لوگ ہوں. گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا. میعاد کی تعین کے ساتھ، یعنی مقرر مدت کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوانے میں تساہل نہ کرو، سستی نہ کرو. اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ انصاف والا ہے. اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے. ہاں جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو، یعنی نقد پہ معاملہ ہوتا ہے، پیسے دیے چیز لی، اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں. اگر اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو. یعنی جب کانٹریکٹس ہو، لکھے جائیں تو پھر سائن ضروری ہیں. کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے. یعنی جو تمہارے مددگار ہیں، تمہیں ہیلپ کر رہے ہیں، فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، تم الٹا ان کو ستاؤ گے تو کام کیسے چلے گا؟ ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے. اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریق کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کر لو، یعنی گروی رکھ لو. اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے. یعنی اگر کسی کو قرض دینے کے لیے اس کا کچھ مال یا کوئی چیز رکھ لی گئی تو پھر جب وہ واپس لوٹائے تو اس کی چیز بھی لوٹا دی جائے. اور شہادت یعنی گواہی ہرگز نہ چھپاؤ، جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اللہ کو سب معلوم ہے تم کیا کرتے رہتے ہو. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. ایک ذرے سے لے کر ستارے تک سب کا مالک اصل میں اللہ ہے، جس کا علم ہر چیز پر محیط ہے. کیا وہ یہ نہ جانے گا کہ تم کرتے کیا ہو، اس کے احکامات پہ عمل کرتے ہو یا انکار کرتے ہو؟ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے گا. پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. رسول اس ہدایت پر ایمان لائے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے. یہ سب اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے. ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی. مالک، ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے.
اللہ کسی جان پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ ایمان لانے والو تم یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر ہماری پکڑ نہ کرنا۔ مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، آمین۔ سورۃ البقرہ کی یہ آخری 2 آیات بہت فضیلت والی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رات کے وقت ان آیات کو پڑھ لے وہ اس کو تمام رات کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، یعنی حفاظت کا ذریعہ بھی ہیں۔ اور ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف انسان اپنے ایمان کا اقرار کرتا ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، اپنے عجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح طور پر انسان کو بتا رہا ہے کہ جو کرو گے وہی ملے گا، اچھا کرو گے تو اچھا ملے گا، اور اگر غلط کرو گے تو اس کی ذمہ داری بھی کرنے والے پر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا ہے کہ جیسے جیسے آیات ہوتی ہیں نا اس کے مطابق جیسے دعا ہے تو اس میں انسان کے اوپر ایک اور طرح کی کیفیت آنی چاہیے، اسی طرح باقی جو آیات ہیں تو اس میں یعنی کہ ایک لائف کے ساتھ اس کو سنیں، صرف کانوں سے نہ آواز ٹکرائے، بلکہ یہ بھی پتہ چلے کہ کیا کہا جا رہا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہی قبولیت کی گھڑی ہو، اور اگر ہم اس کو صرف آیت کے طور پہ نہ پڑھیں، ایک دعا کے طور پر لیں تو زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ سورۃ آل عمران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھا کرو، یہ 2 روشن صورتیں قیامت کے دن بادل یا سائبان یا پرندوں کی 2 قطاروں کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کریں گی۔ ارشاد ہے، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ الف لام میم، اللہ، نہیں کوئی الہ مگر وہی، زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے، نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، یعنی سچ لے کر آئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، یہ کتاب یعنی قرآن مجید اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اس نے تورات اور انجیل اتاری ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی سب کتابوں کا نازل کرنے والا ہے، مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ، اس سے پہلے یعنی قرآن مجید سے پہلے تورات اور انجیل کو اس نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اسی نے فرقان اتارا جو حق و باطل کے درمیان فرق کرتا ہے، یعنی قرآن اتارا، ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ایسی چیز نہیں کہ جس کی خلاف ورزی کر کے انسان پھر امن میں رہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ پر آسمان و زمین کی کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں، ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت کا کیوں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کا کام کیا، انسانوں کو ہدایت دی، اور حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کو وہی ہدایت دے سکتا ہے جو پوری کائنات کے بارے میں جانتا ہو۔ اگر کسی کا علم اتنا نہیں تو اسے ہدایت دینے کا حق بھی نہیں کسی کو، اس کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے اتفاق سے اور غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال، ماضی، مستقبل ہر چیز کو جانتا ہے، صرف ہمیں نہیں، جتنے بھی لوگ آج تک اس نے پیدا کیا ان سب کو بھی جانتا ہے، اور پھر اس زمین پر جو کچھ ہے اور اس کے باہر جو کچھ ہے ہر چیز اس کے سامنے ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، ایک ذرے برابر بھی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ تو اس صورت میں جو وہ ہمیں بتائے گا وہ زیادہ فائدہ مند ہے
وہ زیادہ سچائی پر مبنی ہے، کیونکہ اس کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، وسیع ہے۔ یعنی رہنمائی کرنے کے لیے علم ضروری ہے، بغیر علم کے رہنمائی ہلاکت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مزید قدرتوں اور صفات کا ذکر ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ ہے جو رحموں میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں جیسی چاہیے اس نے صورت بنائی۔ آپ دیکھیے کہ ہر شخص کی شکل الگ ہوتی ہے، ہر ایک کی شکل مختلف ہے، آنکھوں کا رنگ مختلف، بالوں کا رنگ مختلف، ہائٹ، فزیک، ہر چیز میں اختلاف۔ اتنی ویرائٹی اللہ کے سوا کون لا سکتا ہے؟ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی اللہ جس کا یہ علم ہے، اس نے تم پر کتاب نازل کی ہے۔ منہ آیات محکمات، اس میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات ہیں، ہن ام الکتاب، جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور محکمات وہ آیات ہوتی ہیں جن میں احکام ہوتے ہیں، کائنات کی نشانیوں کا ذکر ہوتا ہے، تاریخی واقعات ہوتے ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری متشابہات ہیں جو امور غیب سے متعلق ہیں، آخرت سے متعلق ہیں، جن کو ہم نے چیزوں کو دیکھا نہیں، بعض اوقات ان کی پرسیپشن بھی پوری طرح نہیں ہو پاتی، تو اس لیے ان دو طرح کی آیات قرآن مجید میں ہم دیکھ سکتے ہیں ان کو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات کے ہی پیچھے پڑے رہتے ہیں، چونکہ وہ عمل نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کوئی نہ کوئی نکتہ چینی کرتے رہتے ہیں، اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کسی کو پتہ ہی نہیں، اپنا منمانا مطلب نکال کے کہے کہ اس سے مراد یہ ہے۔ ان کو ان کے ظاہر پر ہی لینا چاہیے اور ان کی تصدیق کرنی چاہیے کہ ہاں اگر اللہ نے یہ بات فرمائی تو سچ ہی فرمائی۔ مثلا آتا ہے کہ جنت کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اگر ایک انسان کی جنت اتنی بڑی ہے تو باقی لوگ کہاں جائیں گے؟ اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ وہ کس طرح کا معاملہ کرے گا، اور اللہ کی کائنات میں کس چیز کی کمی ہے۔ لیکن ہم ان چیزوں کو وقت سے پہلے جان ہی نہیں سکتے، اور نہ ہی ان کا مذاق اڑانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، اور اپنے علم کے ساتھ فرمایا ہے، وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں، انہی کی اپروچ درست ہوتی ہے۔ یہ کون ہے عقل مند؟ جو دعائیں کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب تو ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، یقیناً تو سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔